کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو معزز سامعین، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت نظام دنیا کو عطا فرما گئے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے تو آپ کی روح منور ہو جائے گی۔ موبائل پر ایک اپلیکیشن دیکھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ فیک نیوز کو آپ کیسے پہچانیں۔ آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے انسان کو آپ کیسے پہچانیں۔ قرآن پاک کو جب پڑھا، قرآن پاک کو جب دیکھا تو پتہ چلا کہ 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ضرورت تو آج دنیا کو محسوس ہو رہی ہے کہ موبائل پر، سوشل میڈیا پر یہ جو ایک پلیٹ فارم بن گئی ہے، ان پر جو غلط خبریں ہیں ان کو کیسے پہچانیں، ان کو پہچانا جائے تاکہ سماجی ویوستھا ٹھیک رہے۔ اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی دنیا کو، اور صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والو، جب کوئی تمہارے پاس خبر دینے آئے تو پہلے اس بات کی تصدیق کر لو کہ خبر دینے والا فاسق تو نہیں ہے، فاجر تو نہیں ہے، مجرم تو نہیں ہے، گناہگار تو نہیں ہے، بدمعاش تو نہیں ہے، بد مزاج تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے، چغل خور تو نہیں ہے، غیبتیں کرنے والا تو نہیں ہے، تہمتیں لگانے والا تو نہیں ہے، معاشرے میں نفرتیں پھیلانے والا تو نہیں ہے، کسی کو آپس میں لڑوانے والا تو نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے، ماں باپ کا غدار تو نہیں ہے، ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنے والا تو نہیں ہے، ماں باپ کو الٹا جواب دینے والا تو نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماں باپ اس سے ڈر ڈر کے رہتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم غلط خبریں سن کر کے کسی قوم کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی بہن کو اور دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا دے اور نقصان پہنچا دے۔ تو کیا اللہ نے فرمایا کہ جو خبر دینے والا آئے تو پہلے ان صفات کو آپ دیکھو، تو پتا چلا کہ خبر دینے والے کے بجائے پہلے خبر سننے والے کو قرآن نے خبردار کیا کہ جو بندہ تمہارے پاس خبر لے کر کے آ رہا ہے یا جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے، باقاعدہ پوری آیت نازل فرمائی کہ جو باتیں یا جو خبر تمہارے پاس کوئی لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ دنیا کو آج اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں ہم سب کے ماں باپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے تعلیم فرمائی انسانوں کو، اور یہ تعلیم پوری دنیا کے لیے فرمائی۔ ہر قوم، ہر مذہب، دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ جو بندہ یا بندی تمہیں کوئی باتیں بتا رہا ہے یا تمہیں کوئی باتیں بتانے کے لیے آ رہا ہے یا کوئی تمہارے پاس برائی کر رہا ہے یا برائی کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، یا یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خلاف فلاں بندہ زہر اگل رہا ہے، تو کیا کہا؟ پہلے ان کے کردار کو دیکھو، پہلے ان کے اعمال کو دیکھو، پہلے اس کی بول چال کو دیکھو، پہلے اس کے چال چلن کو دیکھو، پہلے اس کے مزاج کو دیکھو، پہلے اس کے کردار کو دیکھو۔ اگر وہ خود بدمعاش ہے، اگر وہ خود بد مزاج ہے، بد کردار ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے جھوٹی باتیں ہیں، تم کو آپس میں یہ لڑوانا چاہتا ہے، آپس میں یہ تجھے توڑنا چاہتا ہے، گھر میں نفرتیں پھیلانا چاہتا ہے، تو پھر اس کی بات پر تم یقین نہ کرو۔
بلکہ وہاں سے تم بہانہ بنا کر کے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جاؤ۔ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتائی کہ منافق ہوتا کون ہے، فاسق و فاجر ہوتا کون ہے۔ منافق سب لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہر جگہ ہوتے ہیں، قوموں میں ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں میں ہوتے ہیں، بہن بہنوں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، پڑوسیوں میں ہوتے ہیں، اور دوستوں احباب میں ہوتے ہیں، اسکولوں میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، کالجوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ منافق ہوتے ہیں۔ لیکن منافق ہوتا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ باتیں کرتا ہے تو وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ یہ جو منافق کی علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ دوسروں میں تلاش کرنے کے لیے نہیں بتائی گئی کہ یہ جو علامتیں ہیں کہ یہ نہیں کہ پہلے تم دوسرے میں تلاش کرنے لگ جاؤ۔ ان علامتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا چہرہ، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا رنگ ڈھنگ، سب چیز کو آپ چیک کریں کہ کہیں یہ بیماری، کہیں یہ منافقت کی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کہے کہ فلاں بیماری کی فلاں علاج ہے، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایک بار چیک کروا لوں، کہیں میرے اندر بھی یہ بیماری تو نہیں ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ بولنے کی عادی ہے تو وہ منافق ہے، بولتا ہی جھوٹ ہے۔ اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی مشینیں ہر بندہ کے پاس موبائل کی شکل میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آج کل لوگ فطرتاً جھوٹ بولنے لگے۔ مثال کے طور پر بازاروں میں ہے، بازاروں میں یوں ہی بیٹھا ہوا ہے، بدنظری کر رہا ہے، کسی کا فون آ گیا، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کہاں ہو، بڑے آرام سے اور اطمینان سے کہتا ہے بھائی میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ابھی ذکر و اذکار کر رہا تھا، اور ابھی میں مسجد میں آرام کر رہا ہوں، اور وہ کہاں بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگ بلا ضرورت جھوٹ بولنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہلی علامت یہ کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی ایسا کرتا ہے نہیں، رہتا کہیں ہے، بتایا جاتا میں کہیں ہوں۔ یہ منافق کی پہلی صفت ہے۔ اچھا، منافقوں کا کام کیا ہوتا؟ منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو وہ ڈراتا ہے، دوسروں کے دلوں میں وہ وہم پیدا کرتا ہے، دوسروں کی ہمت کو وہ توڑتا ہے، اور دوسروں کو وہ مجمع میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو چھپا کر کے سامنے والوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ باقاعدہ فن سیکھے ہوتے ہیں، ان کے کتنے ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، یہ اپنے بولنے کے انداز سے اور جو ان کے اندر بولنے کی مہارت ہے، ان تمام اسباب کو اختیار کر کے وہ اپنی بڑی سی بڑی غلطیوں کو وہ سچ کر کے دکھائے گا، اور سامنے والا جو گناہگار نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہی غلط ہے، سامنے والا صحیح ہے، حالانکہ ساری غلطی اس کی ہے، لیکن اس کو بولنے کی مہارت ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، جس کو تم ذلیل و رسوا کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ کہ تم آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ مثال کے طور پر تم کسی کو ذلیل کر رہے ہو یا کسی کو تم رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی زمین قبضہ کر لے، معلوم ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے،
لیکن چونکہ وہ جگہ اس کو پسند آ گئی، وہ زمین اس کو پسند آ گئی، وہ کورٹ کچہری میں جاتا ہے، بولنے کی مہارت ہے، تمام اسباب کو اختیار کر کے وہ زمین اپنے نام کروا لیتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ یار میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے، لیکن یہ بدماش، یہ ظالم بات کو ماننے کو تیار نہیں، گرچہ تم نے دنیا میں اپنے اسباب کو اختیار کر کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تو سچا ثابت کر دیا، لیکن اللہ جانتا ہے یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین تمہاری ہے یا یہ زمین سامنے جو مظلوم کھڑا ہے، جن کو بولنے نہیں آتا، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسی الجزع فی عینہ، کہ لوگوں کو اپنے بھائی کی آنکھوں کا تنکا بھی اسے نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کا شہتیر بھی اسے نظر نہیں آتا، یعنی اگر لوگوں سے کوئی معمولی غلطی ہو جائے تو اسے فوراً نظر آ جاتا ہے، لیکن اسے خود کی بڑی بڑی غلطیاں اسے نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھا دوں، جو عام طور پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یا عوام میں آپ کو برائی کرتے ہوئے بھی نظر آ جائے گا کہ اگر ایک وقت کوئی عالم یا حافظ کسی وقت کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، تحقیق کیے بغیر وہ کیا کہتے ہیں، میں نے فلاں کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ ایک وقت اس سے نماز چھوٹی ہے، وہ اپنے گریبان کو نہیں جھانکتا کہ میں نے 6 مہینے سے نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک حافظ یا عالم سے کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو کیا کہتے ہیں، وہ ایسے ہی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال کہ اگر کوئی عالم یا حافظ یا دیندار قسم کے لوگ اگر کھڑے ہو کر کے کہیں چائے پی لے یا کھڑے ہو کر کے کچھ کھا لے، میں مانتا ہوں یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ غلطی ان کو نظر آ رہی ہے، یہ برائی اس کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اپنی برائی اس کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ خود شراب کے اڈوں میں جا کر کے شراب پیتا ہے، یہاں چائے کو کھڑے ہو کر پی رہا ہے، اسے نظر آ گیا کہ غلط کر رہا ہے، لیکن خود شرابیں پی رہا ہے، خود دوسرا پاپا گناہ کر رہا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کی آنکھوں کا تنکا بھی اسے نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے آنکھوں کی شہتیر بھی اسے نظر نہیں آتا۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کی جائیداد کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے؟ تو تم کیا سوچتے ہو کہ میں کسی کو ذلیل کر دوں؟ میں گرچہ غلط ہوں لیکن بولنے کی مہارت ہے تو سامنے والوں کو میں مجرم قرار دے سکتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، بولنے کی مہارت ہے، لہذا وہ زمین میں اپنے نام کروا سکتا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور قیامت کے دن اس کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، قیامت کے دن اول انسان سے لے کر کے آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو ان کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ چور کے ساتھ رہنے والا بھی چوری کہلاتا ہے۔ اور عورتوں میں جو ہوتا ہے، سب عورتیں نہیں، کچھ عورتیں زہریلا سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، اور دوسری جو
جب بھی یہ آپس میں دو چار اکٹھا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، برائی، یہ سب باتیں چل رہی ہوتی ہے اور دوسرا ہاں پہ ہاں ملا رہی ہوتی ہے، پتا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہی ہے ہاں یہ تو ویسے ہے، یعنی اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن اس عورت کے ساتھ جو دو چار بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلی جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس لیے ان جیسی عورتوں سے اور ان جیسے مردوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اگر کوئی کام آپ کو شروع کرنا ہے، اگر مشورہ کرنا ہے تو آپ کس سے مشورہ کریں؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ مشورہ کرنا کس سے ہے۔ اگر آپ ایسے منافق کے پاس جاؤ گے جو خود بدمعاش ہے، جو خود نفرتیں پھیلانے والا ہے، جو خود بد مزاج ہے، جو خود بد کردار ہے، جو دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر کے جلتا ہے، اگر ایسے منافق کے پاس مشورہ کرنے جاؤ گے تو وہ ڈرائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر کہ اس دلوں میں مت جاؤ مشورہ کرنے کے لیے۔ تو پھر مشورہ کرنا کس سے ہے؟ کام کوئی کرنا ہے تو مشورہ کس سے کرنا ہے؟ تعلیم شروع کرنا ہے، مشورہ کس سے کرنا ہے؟ گھر بنانا ہے، مشورہ کس سے کرنا ہے؟ اگر کوئی دینی جلسہ یا کوئی پروگرام منعقد کرنا ہے تو مشورہ کس سے کرنا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو خیرات کرنا ہے تو اگر آپ کسی کنجوس کے پاس چلے جاؤ، کسی بخیل کے پاس چلے جاؤ کہ جی میں اتنا لاکھ غریبوں میں یا مسجدوں میں یا مدرسوں میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، وہ کنجوس اور بخیل کیا کہے گا کہ بھائی آپ کا دماغ خراب ہے، لاکھوں روپے کمانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور تم پانی کی طرح ایک وقت میں اتنا خیرات کرنا چاہتے ہو۔ ہاں مانا کہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ لاکھوں روپے اس کو قرضہ مدد کے لیے صدقہ کر دو، ہاں 1000 500 2000 دے دو، یہ کیا آپ لاکھوں روپے دے رہے ہیں؟ تو بخیل کے پاس جاؤ گے تو یہی باتیں آپ کو کہے گا۔ تو پھر مشورہ کس سے کرنا ہے؟ مشورہ انہی سے کرنا ہے جو لوگوں کو توڑنے والا نہ ہو، جو لوگوں کی ہمت کو توڑنے والا نہ ہو، جو معاشرے میں گند پھیلانے والا نہ ہو، جو معاشرے کے اندر نفرتیں پھیلانے والا نہ ہو، جو لوگوں کی ہمت بڑھانے والا ہو، جو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہو۔ اور اسلام نے کہا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو تلقین کی کہ اگر لوگوں کا حوصلہ بڑھا نہیں سکتے تو تم لوگوں کے حوصلہ گھٹاؤ بھی نہیں، اگر تم لوگوں کی تعریف نہیں کر سکتے تو پھر تم اس کی برائی بھی مت کرو۔ تو کیا پتا چلا کہ خبر دینے سے پہلے اگر کوئی تمہارے پاس خبر دینے آ رہا ہے تو پہلے اس کے اخلاق کو دیکھ لو، کس بندے کا کام کیا ہے، خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کون بندہ کس انداز کا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی کر کے بتانے والا کون ہے، معاشرے کے اندر نفرت پھیلانے والا کون ہے۔ اگر اس قسم کے بندہ آپ کو آ کے یہ کہے کہ فلاں آدمی تیرے خلاف ایسی باتیں کہہ رہا ہے تو پھر تم اس کی باتوں کو تصدیق نہ کرو۔ اگر اس کی بات کو مان لو گے تو اس کا کام ہی تھا نفرت پھیلانا، آپس میں لڑ جاؤ گے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور تمہارا سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ ابھی جو باتیں میں نے کہی کہ لوگوں کی اگر تعریف نہیں کر سکتے تو پھر اس کی برائی بھی مت کرو، یہ حدیث کا الفاظ ہے۔ اس لیے اگر آپ سے ہو سکے تو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دماغ کے اندر کسی کے متعلق برائی اور نفرت بھی مت رکھو۔ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو پھر کسی کی برائی بھی مت کرو۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ